آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ پہلے میں اپنے آپ کو کروں گا، پھر اس کے ساتھ آپ کو بھی کروں گا کہ مدینہ شہر ہے اور مسجد نبوی ہے۔ امیر المؤمنین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص نے شکایت لگائی اور عرض گزار ہوا کہ یہ مسجد کے جو ہمسائے ہیں ان کے مکان کا پرنالہ جو ہے اس کا پانی مسجد کے اندر آتا ہے اور بسا اوقات ہمارے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، جب انہوں نے یہ شکایت سنی تو فوراً اس پرنالے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جو مالک مکان تھا اس نے جو ہے کوئی بات نہ کی امیر المؤمنین سے، بلکہ اس نے جو ہے قاضی کی عدالت کے اندر جا کر کے مقدمہ دائر کروایا کہ فلاں صاحب نے میرے مکان کا پرنالہ منہ سے پوچھے بغیر اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ قاضی نے نوٹس بھیجا اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے وہ کٹہرے کے اندر پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، انتظار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ان کا نمبر آیا، ان کو بلایا گیا اور جو چیف جسٹس تھے اس ٹائم وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جیسے امیر المؤمنین داخل ہوئے، اپنی مزاج اور طبیعت کی وجہ سے جو ہے فوراً جا کے جو ہے اپنی بات شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تو ضرور ہیں لیکن آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ خاموش ہو گئے تو مدعی کو بلایا گیا۔ جو مدعی تھے وہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے جو ہے اپنا دعویٰ اور اپنی بات اور اپنی شکایت سنائی، تو پھر ان سے سوال کیا گیا اب آپ اپنا جواب پیش کریں۔ تو عمر بن خطاب نے اپنا جواب پیش کیا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا اور اسی وجہ سے مجھے لوگوں نے شکایت کی تو میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا، لہذا میں نے اس مسئلے کا سلوشن یہی سمجھا، اس کا حل یہی سمجھا، میں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اب جب دوبارہ مدعی سے پوچھا گیا تو مدعی نے کہا کہ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تھی اور میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے لکڑی کے ساتھ لکیر کھینچی تھی اور مجھے کہا تھا یہاں پر اپنا مکان تعمیر کریں، میں نے مکان تعمیر کیا۔ جب میرا مکان بن گیا تو مجھے کہا کہ آپ پرنالہ لے کے آؤ۔ میں پرنالہ لے کے آیا تو پھر میرے بھتیجے نے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں، اور انہوں نے ایسے دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے اور مجھے کہا کہ تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور پرنالہ لگاؤ، مجھے انصاف چاہیے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے اور کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے علم کے اندر نہیں تھا یہ پرنالہ جو ہے حضور کی اجازت کے ساتھ لگایا گیا تھا، تو لہذا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو عمر بن خطاب کبھی بھی یہ اقدام نہ کرتا جو کیا گیا ہے۔ اب آپ فیصلہ سنیں، چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا کہ دوبارہ اسی طرح یہاں پر اب جو ہے جس بندے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، یعنی کہ اس کا نقصان کیا ہے، پرنالہ اکھاڑ کے پھینکا ہے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا، مالک مکان اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، وہ کندھوں پر سوار ہو، اور ویسے اسی جگہ پر دوبارہ پرنالے کو فٹ کر دیا گیا اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی انا کو سامنے نہیں لگایا۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی، اونچ نیچ بات چیت کے اندر، گفتگو کے اندر، معاملات کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ آج ہم سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم سے اللہ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ ہم خالی کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس تقویٰ کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے باطن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تقویٰ نہیں ہے، دلوں کا سکون اور دماغی سکون اور راحت اور قلب کا اطمینان نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نفرتیں اور گندگیاں اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، یہ کیمیائی عمل ہمارے اندر چڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تقویٰ ہمارا اندر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم کھوکھلے کے کھوکھلے رہ گئے۔ ہماری حاضریاں اللہ کی ہاں نہیں پہنچتی، مقدروں کی گھڑیاں ہم اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ ہمارا اندر صاف نہیں ہے۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا اور سننے والوں نے سنا اور پڑھنے والوں نے پڑھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھڑا ہوا ہے اور مالک مکان اس کے کندھے پر سوار ہو کے جو ہے پرنالے کو لگایا اور نیچے اتر آیا۔ ہزاروں لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ یار ایسا منظر جو ہے، ایسا بادشاہ اور ایسا حکمران جو ہے، اس نے ایسا عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو معافی اور تلافی کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جب وہ نیچے اتر آئے مالک مکان
تو اس نے کہا کہ بس مجھے انصاف مل چکا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے یہ مکان جو ہے میں مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور وہ مکان جو ہے فری کے اندر مسجد نبوی کو ملا، اور مسجد نبوی کے اس مکان کے ساتھ جو ہے اس کی وسعت ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا اور ہمارے مدینہ کی یعنی کہ ریاست کا اور ان کے حکمرانوں کا یہ طرز عمل تھا۔ اس طرح کی زندگیاں تھیں، اور اس طرح کے ان کے اندر اظہار جذبہ اور معافی اور تلافی کے لیے، اپنے آپ کو کفارے کے لیے، غم گساری کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی جذبات آپ کو اور مجھے بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میرے بندوں کی نشانی، اللہ بھی فخر کر کے کہتا ہے میرے بندوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ جو ہے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر کسی بندے نے میت کو غسل دیا نا، میت کو، بات کو ختم کرتے ہیں، خلاصہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا کسی بندے نے میت کو غسل دیا اور دوران غسل اس کے کسی عیب کو دیکھ لیا اور اس کے عیب کو چھپا لیا، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ 40 مرۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے میت کو غسل دیا، اس کے عیب کو چھپا لیا، میرا اللہ 40 مرتبہ اس بندے کو معاف فرمائے گا، اور جس کو میرا اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کی کامیابیاں اس کے پکی ہو جاتی ہیں، اس کے مقدر جاگ پڑتے ہیں، اور جس کو میرا اللہ 40 مرتبہ معاف کرے گا۔ یہ تو مردہ کے عیب چھپانے کی بات ہے، اور جو زندہ کے عیب چھپائے گا انسانیت کی خیر خواہی کی بات کرے گا، انسانیت کی ہمدردی کی بات کرے گا۔ اس بات کو لمبا کریں تو بات بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک چھوٹی مثال اور بیان کے بعد کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا استاد جی سے، شیخ صاحب سے، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، اور اس میں جو ہے ایک چیونٹی نے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا کہ بلوں میں ادخلوا مساکنکم، چیونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر آ رہا ہے، تم کچلی جاؤ گے، تمہاری جان چلی جائے گی۔ تو میرے اللہ نے چونٹی کی خیر خواہی کرنے والی چونٹی کی بات کو اپنے قرآن بنا دیا۔ اس نے چونٹی کی ایک مخلوق کی خیر خواہی کی ہے، اللہ نے اس بات کو، چونٹی کی بات کو قرآن بنا دیا، اور جو انسانیت کی تکریم، انسانیت کی عزت، انسانیت کی وقار اور انسانیت کے لیے کام کرے گا، میرا اللہ اس کو کتنی عزتیں اور کتنے مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ فوائد اور یہ ثمرات ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں کے اندر اللہ شامل فرما لے اللہ جن سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔